اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 18واں سپارہ سورت فرقان جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے ناں تے شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر وہی قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت دے۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی اور الہ نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، اور اس کے سوا اور الہ بنانے کے لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا اختیار ہے، نہ جینا اور نہ اٹھنا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ وہی من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں، اور دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ ظالم ہیں، جھوٹ پر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، وہ صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمان زمین کی چھپی باتوں کو جاننے والا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ رہتا، یا اس کی طرف خزانہ اتارا جاتا، اس کا کوئی باغ ہوتا، اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور رستہ نہیں دیکھتے۔ اور بہت بابرکت ہے، اور جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے محلات بنا دے۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو اس کا جوش اور چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو مانگیں گے۔ آج ایک ہی موت نہ مانگو، بہت سی موتوں کو مانگو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کا بدلہ رہنے کا بہت اچھا ٹھکانہ، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا ہے، اسے پورا کرنا لازم ہے، اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن ان کو جن یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کریں گے تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا کسی اور کو دوست بنائیں، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو مال و دولت دیا، یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے تم کو تمہاری بات میں جھوٹا سمجھا، تم نہ پھر سکتے ہو نہ مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کہ تم صبر کرو، اور تمہارے پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم فرشتوں کو کیوں نہ نازل کیے گئے کہ ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، ہم ان کو خود دیکھ لیتے، پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اور
اڑے ہوئے ہیں، سرکش ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، اور کہیں گے روک لیے جاؤ، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو اسے اڑا کر خاک کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہوگا اور مقام سکون بھی بہت خوب۔ اور جس دن آسمان ابر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، کہے گا کاش میں نے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو وہی نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ اور شیطان انسان کا وقت پر دھوکہ دینے والا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر شخص ہر پیغمبر کا دشمن بنایا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو بہت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن وہی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کی گئی؟ اس طرح اس لیے کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے، اور یہ لوگ تمہارے پاس جو بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس سے بہتر تفسیر سے جواب دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وہ رستے سے رک گئے تھے اور ہم نے موسیٰ کو وحی دی اور اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری وحی کی بے عزتی کی ہے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھوٹا سمجھا، ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، اور ظالموں کے لیے دکھ والا عذاب تیار ہے۔ اور عاد ثمود کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں بھی، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو تو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ اس بستی پر گزر چکے ہیں جس پر بری طرح سے مینہ برسایا گیا تھا، اس کو دیکھتے ہیں بلکہ اس کو تو جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری مذاق ہنسی کرتے ہیں، کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا؟ اگر ہم اپنے الہوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور بیکار دیتا ان سے، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے سیدھے رستے پر کون اور گمراہ کون۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کی خواہش نفس اللہ بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو، یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، چپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ گئے گزرے۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح لمبا اور چھوٹا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسی جگہ پر ٹھہرا رکھتا، سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ، نیند حرام بنایا، دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے مینہ کے آگے ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور آسمان سے پاک صاف ستھرا پانی برساتا ہے تاکہ اس سے شہر مردہ کو زندہ کرے، اور پھر ہم اس سے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ اور ہم نے ان وحی کو طرح طرح سے بیان کیا تاکہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگ انکار کے سوا نہیں مانتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس وحی کے مطابق بہت بڑا جہاد کرو۔ اور وہی تو ہے جس نے دریاؤں کو ملایا، ایک کا پانی شریں ہے پیاس بجھانے والا، دوسرا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا۔ اور وہی تو ہے جس نے اپنے سے
پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دمادی بنایا، اور تمہارے پروردگار کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں کہ جو نہ فائدہ دیں نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت پر بڑا زور لگاتا ہے۔ اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری اور عذاب سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ جو شخص اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کرے تو اس زندہ بھروسہ اور اس زندہ پر بھروسہ رکھو جو نہیں مرے گا، اور جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح خبردار ہے اور خبر رکھنے کو کافی ہے۔ جس نے آسمان زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جس کا نام رحمان ہے، بڑا ہی مہربان۔ تو اس کا حال کسی علم سے پوچھ لو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان پر برج بنائے اور ان میں چراغ چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اور اس شخص کے لیے جو غور کرتا ہے شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے کھڑے رہ کر راتیں گزارتے ہیں، اور وہ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف دینے والی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ درمیانے طریقے سے، نہ زیادہ نہ کم، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا حرام کیا اس کو مارتے نہیں مگر جائز طریقے سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن دونا عذاب ہوگا اور ذلت اور خواری میں ہمیشہ رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، اچھے کام کیے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان سے بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں رہتے۔ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں پروردگار ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، اور ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا سلام کے ساتھ ملاقات کیا کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بڑی جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم نے نہیں پکارا تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم بیزتی کی کہ اس کی ہے سو اس کی سزا لازم ہوگی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔